آیا، آ کے مولا کو سلام کیا، مولا کی زیارت کی، زیارت کر کے کہا مولا آپ مدینہ منورہ میں ہیں، مولا آپ منصور کے خلاف آواز کیوں نہیں بلند کرتے، خروج کیوں نہیں کرتے، اتنے آپ کے چاہنے والے، اتنے آپ کے چاہنے. امام نے کہا کتنے؟ کہا مولا بغداد میں خود 60,000 ہے، 60,000 بغداد میں 60,000. آپ یہاں پہ بھی اتنے ہزاروں. دیکھیے آج کے زمانے میں نہیں، اس زمانے کے پاپولیشن کے لحاظ سے بہت ہے. مولا 60,000 یا 80,000 تو خالی بغداد میں آپ کے چاہنے والے. آپ اعلان کریں، آپ خروج کریں، پھر آپ دیکھو کہ ہم کیسے آپ کی مدد کریں گے. دیکھیے کس کو بول رہا کہ جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کا دادا نے کہا کہ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. یہ امام وہ کہ جو نسلوں سے واقف ہے. یہ امام وہ جو قیامت تک کے آنے والے واقعات، ہونے والے واقعات سے واقف. تو امام سے کیا کہہ رہا؟ دیکھیے یہ معرفت ہے، یہ یقین ہے کہ میں کس کو جھوٹ بول رہا. میں روزمرہ سب کو جھوٹ بولتا، امام کو بھی جا کے جھوٹ بول. میں یہ نہیں بولتا وہ جھوٹ بول رہا تھا. اس کا محبت، اس کا یقین کتنا تھا اور ایک امام کے چاہنے والے کا یقین کتنا، بس وہ دیکھ. بہت امپورٹنٹ واقعہ یقین کے اوپر. تو اس نے کہا مولا آپ کیوں نہیں خروج کرتے، یو جسٹ اناؤنس، ہم لوگ سب ہیں آپ کی سب. مولا نے کہا اتنے لوگ ہیں؟ تو کہا مولا جان دے دیں گے آپ کے لیے، جیسے آج ہم بولتے نہیں. اس نے کہا کہ مولا آپ حکم کریں. تو مولا نے کتنے کہا 60 70 80 ہزار وہاں پہ آپ کے پاس. یہاں ہم لوگ سب مل کے منصور کے خلاف آواز بلند کریں گے، آپ آواز بلند کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور حکومت آپ کو مل جائے گی. مولا مسکرانے لگے. مولا اس سے باتیں کرتے کرتے اپنے گھر، صحن ہے گھر میں، صحن ہے سامنے دروازہ ہے، صحن کے پاس پرانا زمانے کے چھوٹے چھوٹے گھر صحن ہے. تو مولا نے اپنے غلام سے حکم دیا کہ تندور کو تو روشن کر ذرا. تندور کو روشن کیا. مولا باتیں کرتے رہے اور یہ بار بار یہ بول رہا مولا ہم لوگ سب آپ کے لیے تیار ہیں، مولا ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. مولا باتیں کرتے کرتے تو مشہور واقعہ تندور کے پاس لے کر گئے، لیکن آخری تک سننا غور سے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا. اس نے مولا سے باتیں کرتے کرتے تندور کے پاس گیا. اب اس نے تندور کو دیکھ کے کہا ٹھیک ہے تندور روشن ہو رہا. تندور کے بعد جا کے مولا نے کیا کہا، امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ عبد خدا اللہ کے بندے اس میں کھود جا. آگ کا سب بھڑک رہی، آگ فائر، شعلے آ رہے، اس میں کھود جا. اس نے دل میں سوچا واٹ مولا از ڈوئنگ. ارے میں تو جل جاؤں گا. دل میں سوچا کہ یار مولا کو کیا ہو گیا، آج میرا مولا تو مجھے جلا دے. یقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ حکم امام، پلیز غور سے سننا، بہت بڑا میسج آ رہا. حکم امام ہے کہ اس کے اندر کود جاؤ. امام کبھی موت نہیں دیتا، یاد رکھو، امام کبھی موت نہیں دیتا، زندگی دیتا ہے. اگر امام کسی چیز کا حکم دے رہا تو واجب ہے، واجب ہے، مسٹ ہے تم کو کرنا. مثال کے طور پہ امام بولے آگ میں چلے جاؤ تو ہم کو آگ میں چلے جانا ہے. ہمارے نفسوں پہ امام کی قدرت ہے. واقعہ غدیر یاد ہے، اللہ کے رسول نے من کنتو مولا ہو فہذا علیون، مولا بولنے سے پہلے کیا کہا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں؟ تو پورے مجمع نے ایک ساتھ مل کے کہا تھا خالو بلا، بے شک ہمارے ہر چیز پہ آپ کو قوت ہے، آپ کو طاقت ہے، آپ کو اختیار ہے. اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھا کے امام علی سے کہا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علیون، مولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. تو غدیر کا اعلان میں رسول نے اقرار لے کر ولایت علی کا اعلان کیا. تو اب ایک بات کلیئر ہو گئی تو کہ جو امام حکم دے گا اس پہ عمل کرنا لازم ہے. اور زندگی میں یاد رکھو، میں سارے سننے والوں کو امام بارگاہ علی رضا کے پلیٹ فارم سے ممبر سے بول رہا کہ یو ٹرسٹ یور امام، یو ٹرسٹ یور امام. تمہارے اوپر امام کا ٹرسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ جیسے اگر مثال دے رہا یہ دن ہے، امام بولے نہیں رات ہے تو وہ رات ہے. ایسا ٹرسٹ، بلائنڈ ٹرسٹ جس کو انگلش میں بولتے. You have to trust your imam. blind trust ہونا چاہیے. اب یہ دل میں سوچنے لگا what امام is doing، میں تو جل جاؤں گا اس کے اندر، میں تو اس کے اندر جل جاؤں گا. امام تو واقع جانتے ہیں کہ امام اس دل میں کیا سوچ رہا. بس یہ سوچنے لگا، آگے پیچھے ہو رہا، اس میں نہیں جا رہا، اطاعت چاہیے، آگے پیچھے ہو رہا، اندر نہیں جا رہا. اتنے میں بس چند لمحے گزرے، دروازہ کھلا ہوا، میری طرف دیکھیں پلیز، دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے جا رہے سامنے سے. اتنے میں ہارون مکی سامنے سے گزر رہا تھا. اس نے کہا کہ مولا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے دروازے کے پاس سے امام کو سلام کیا کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کو سلام. اس نے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا. پلیز میری طرف دیکھو، مولا نے جواب سلام دیا علیک السلام یا ہارون. اس کے بعد امام کا جملہ کیا تھا؟ دیکھیے میری طرف دیکھو، ہارون مکی بازار سے آ رہا تھا.
ہاتھ میں سامان ہے، تھیلی، گاربیج، جو بھی آپ بولے، ہاتھ میں سامان ہے، گروسری کر کے آ رہا، امام کو سلام کیا ایسے ہاتھ میں سامان لے کے، امام نے کہا کہ ہارون، جواب دے کے کہا ہارون تندور روشن ہے، چلا جا تندور کے اندر۔ ہارون وہاں سے چلا، باہر کے دروازے سے گھر میں انٹر ہوا، اب ادھر ادھر نہیں دیکھتا، پوچھتا نہیں مولا ویئر از تندور، وائی شوڈ آئی گو، وائی مولا، نو 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 نو، یہ یقین ہے اس کو۔ یقین کیا ہے کہ امام نے حکم دیا تندور میں جلتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن امام کے حکم سے وہی آگ جو روشن آگ ہے، وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی، ابراہیم کے لیے اگر ہو تو کیا فرزند زہرا نہیں کر سکتا؟ تو بس دوستو، ہارون نے ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھا۔ اور اس میں کمال یہ تھا کہ جب حکم امام آیا تو ہارون کے ہاتھ میں سامان تھا، اس نے اتنی دیر بھی نہیں کی کہ سامان نیچے رکھوں اور تندور۔ میرا ایک ایک پوائنٹ آپ غور سے سننا، یقین کیا ہے؟ نیچے رکھو اور اطاعت، نیچے رکھوں اور تندور میں جاؤں، نو۔ اس نے، اس لیے کہ حکم امام جب آیا تھا، اس کے ہاتھ میں سامان تھا، وہ سیدھا تندور میں گیا اور نیچے اتر گیا۔ اب بھڑکتی ہوئی آگ میں گیا، امام نے اوپر سے لڈ لگا دی۔ یہ ہے اطاعت امام۔ اطاعت کیسا اوبیڈینٹ چاہیے مولا کو؟ صرف بیٹھ کے یہ مت بولو گے I love امام علی۔ If you love امام علی then follow the path of امام علی، then follow the sayings of امام علی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر تم بولتے ہو کہ you love امام علی تو ان کے راستے پہ بھی چلو۔ علی کا شیعہ وہ ہے جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے، یہ یاد رکھو۔ اب امام نے کیا کہا؟ ہارون چلا جاؤ، چلا گیا۔ امام نے لیڈ لگا دی، لیڈ لگائی۔ اب یہ جو بغدادی تھا کرے رہے کہ دیکھ رہے پورا منظر کہ یہ کیسا چلا گیا اندر۔ اب اس کے دل میں کیا ہے؟ وہ تو جل گیا ہوگا، وہ تو خاک ہو گیا۔ آج امام نے کیا کر دیا؟ یہ یقین نہیں ہے کہ امام موت نہیں زندگی دیتا۔ اگر تمہارے پاس یقین نہیں ہے تو دن بھائی ہمیشہ یاد رکھو میرے سننے والوں کو یقین کے اوپر کہ اگر if you trust امام، if you have faith on امام، امام تم کو کبھی موت نہیں دے گا، ہمیشہ زندگی دے گا، ہمیشہ زندگی ملے گی، رحمت دے گا۔ امام سے صرف رحمت مل، جیسا اللہ سے صرف رحمت آتی ہے، اللہ صرف رحمتوں کو دیتا۔ یہ مت بولے کہ اللہ عذاب نازل کر، ارے بابا عذاب دے نازل ہو رہا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور میرے گناہ عذاب بن کے آ رہے خبر کے اندر۔ اللہ تو کبھی نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ریڈی میڈ عذاب بنا کے رکھ دیا کہ تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، نو، ہمارے گناہ ہے، اللہ معاف کرے۔ آپ نے غور کیا کہ اللہ موت نہیں دیتا؟ ویسے امام موت نہیں دیتا۔ یقین رکھو ان مومنین کے لیے جیسے ہارون مکی تھا، ایسے مومنین کے لیے موت بھی رحمت ہے۔ میسم کے لیے موت رحمت ہے، سلمان کے لیے موت رحمت ہے، کربلا والوں کے لیے موت رحمت ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور ہمارے پاس سے رزق پا رہے۔ جب یہ آیت کربلا والوں کے سامنے آئی تو یہ آیت کو کربلا والوں نے لہجہ دیا، اس آیت کو مزاج دیا، اس آیت کو رنگ دیا، یہ آیت چلنے لگی، اس لیے کہ ایک دوسرے پہ کربلا میں صفقت کر رہے تھے کہ مولا پہلے مجھے اجازت دو، مولا مجھے پہلے اجازت دو۔ کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی، مرنے کے بعد زندگی، ان کو یقین تھا۔ اور مرکز یقین حسین موجود تھا جو ایک ایک کو اذن دے کے، ایک ایک کو پرمیشن دے کر زندگی بانٹ رہا تھا۔ اب سمجھے میری بات؟ یقین کیا ہے؟ ان کو یقین تھا کہ حسین موجود ہے جو مرکز یقین ہو، جو صرف زندگی بانٹتا ہے، اور حسین نے کربلا میں زندگی بانٹی ہے، زندگی بانٹی۔ تو اب یہاں کیا ہوا؟ یقین ایسا ہے کہ پورے 5 مجلسوں کی ٹاپک ہے، پورے اشیاء کی ٹاپک ہو سکتی ہے، اتنے باتیں ہیں جو میں نے چھوڑ دی۔ بہرحال تو یہاں کیا ہے؟ ہارون چلا گیا، اوپر سے لیڈ لگا دی مولا نے۔ اب مولا اس کی طرف پلٹ کے پلیز میری طرف دیکھ، پلٹ کے کہا، مولا نے کہا اچھا یہ بتا کہ عبد خدا یہ بتا کہ بغداد کے حالات کیسے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ امام نے کہا وہ ہمارے مومنین کے حالات کیسے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دل میں سوچنے لگا یار یہ امام کو کیا ہو گیا، یہ تو نیچے جل رہا ہارون اور امام بغداد کے حالات پوچھ رہے۔ امام بغداد کے حالات میں امام نے کہا اچھا وہ بزنس مین کیسا ہے، وہ ہمارا چاہنے والا کیسا ہے؟ یہ بول رہا یار مولا وہ بیچارہ تو نیچے جل رہا ہوگا۔
امام بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، امام وقت ہے، دور کا امام زمانہ ہے، حجت خدا ہے، مولا جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اور امام ایک بہت نارمل بات کر رہے، اس کا بزنس کیسا ہے، اس کی جاب کیسی چل رہی، مثال کے طور پہ اس کی صحت کیسی ہے، وہ ہمارا بھائی کیسا ہے، وہ یہ بولا ہو گیا کام. جب 10 مثال کی طور پر 10-15 منٹ ہوگا اور امام اس سے نارمل گفتگو کرے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہارون کا حال کیا ہو رہا. اس کا یقین، اب اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ جل کے مر گیا ہوگا. امام جانتا ہے. امام پلٹ کے آئے، آ کے اس کے سامنے سے اس لٹ کو ہٹایا، دیکھا ہارون بیٹھا ہوا ہے. He was shocked. اب جب شاک ہو گیا کہ ارے ہارون کو تو کچھ ہوا ہی نہیں. امام نے اس کی طرف پلٹے، امام پلٹ کے کہا کہ یہ بتا ایسے کتنے چاہنے والے. اس نے کہا مولا ایک بھی نہیں ہے. تو کہا مجھے ایسا چاہیے، مجھے ایسا چاہیے، ایسا چاہنے والا چاہیے. ایسا بنو گے؟ میرے یوتھ کو پوچھ رہا کہ تم بننا چاہتے ایسے بنو گے تو تم امام کے قریب جاؤ گے، لشکر امام میں شامل ہو گئے. اتنا بھی یقین ہے. زبان سے مت بولو، ٹپ آف دی ٹنگ سے مت بولو کہ مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے یہ نکالو کہ میں بڑا پائس ہوں. میں نے بہت بڑا جملہ بولا. سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے یہ نکالو کہ میں بہت پائس ہوں. جب تمہارے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ میں بہت بڑا تقویٰ ہے، پہلی سب میں کھڑے رہتا ہوں، اتنے ڈونیشنز دیتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، نیکی کو بھول جاؤ. جو بھی تم نے اپنی زندگی میں نیکی کی ہے اس کو بھول جاؤ اور گناہوں کو یاد رکھو. کیوں؟ اگر تم نیکی کو یاد رکھو گے تو تم استغفار نہیں کرو گے. تمہارے گناہ تم کو یاد رہیں گے تو تم استغفار کرو گے. یقین اسی کے پاس آئے گا جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معافی کرے گا. آپ بولیں گے کہ میں نے کچھ کیے نہیں تو why should I say sorry. ارے معصومین نے استغفار کثرت سے کی ہے. یہ جو جملہ ہے نا کہ what I have done why should I say sorry، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو یقین سے دور کر دے گا. جتنی انکساری ہے، جتنا تم اپنے سر کو جھکاؤ گے، جتنے تقوی کو اگر حاصل کرو گے تو تمہارا یقین بڑھے گا. میں ایک جملہ میری ایک مجلس میں کیا کروں، میری مجبوری کے وقت نکل گیا اتنی تیز پڑھنے کے بعد بھی. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ سب سے پہلے استغفار کرو. کثرت سے استغفار سے یقین پیدا ہوتا، گناہ معاف ہوتا، یقین ایک نزل کرم امام ہوتی. اور اپنے امام پہ یقین کرو. اس لیے کہ دوستو آج تم کو شارجہ میں، دبئی میں، پوری دنیا میں، یورپ، امریکہ میں تم کو یقین نہیں آ رہا. What عابد بلرام is saying، شفاعت کیسے؟ چھٹے امام کے جملے ہیں جسے میں نے مجلس کا آغاز کیا. اس امام کے جملے کے جس کو دشمن نے صادق کہا ہے، کسی اور نے صادق نہیں کہا، جس کو دشمن نے بھی صادق کہا، جس کو دشمن نے بھی صادق کہا. اس امام کا لقب صادق، ملائکہ زمین اور آسمان کے ملائکہ نے کہا تھا، پوچھا تھا 8ویں امام سے، تو کہا اس امام کو اسی لفظ سے صادق سے پہچانتے. صدیق اکبر کا بیٹا ہے. تو جس کو دشمن نے بھی صادق کہا، اب جملہ کلیئر ہو گیا. وہ امام کہتا ہے کہ تم دعا ایسے مانگو. یہ نہیں کہا کہ تم دیکھیں، پلیز غور سے سنو، میں ایک جملے احتیاط سے پڑھ. امام نے یہ کہا کہ تم ایسے مانگو. امام کی زبان کے نکلے ہوئے جملے جو میں نے مجلس کا آغاز کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ تمہارا بلیو ہونا چاہیے، یہ تمہارا یقین ہونا چاہیے. پلیز میرے آخری جملے، تمہارے دل میں یہ رہنا چاہیے کہ میری شفاعت صرف میرا مولا حسین کرے گا. کلڑ کا کرم اسی وقت ہوگا کہ جب حسین کا کرم تمہارے اوپر ہوگا. کتنے واقعات ہیں میرے پاس اس وقت. کرم حسین کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک خریے، جگہ کا نام تو نہیں بولتا، ایک بہت بڑے عالم دین نے اپنے ممبر سے یہ بیان کیا. I've got that clip کہ حسین کے لیے تم کچھ کرو گے تو کیا مولا حسین تم کو دے گا. ایک خریے میں، ایک سٹی میں، جو بھی آپ سمجھے، ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، تاجر تھا، اور وہ بڑا مولا حسین کے لیے کام کرتا تھا. جب موقع ملے، کوئی بھی آئے، پیسے والا تھا، دولت مند تھا، جب موقع ملے، امام میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے مولا حسین کسی کا رکھتے نہیں. حسین کے لیے کام کرو، زندہ رہو حسین کے لیے، مرو حسین کے لیے. اللہ ہم کو موت آئے، زندہ رہے مولا حسین کے لیے، موت آئے مولا حسین کے نام پر.
شفاعت وہی کرنے والے ہیں. کیسے شفاعت کریں گے؟ بہت بڑا بزنس مین تھا اور بڑا کار خیر کرتا تھا. میں امام حسین کے نام پہ ہمیشہ دیتا تھا. ایسے مجھے کئی اور واقعات میرے پاس ہیں. بامبے کے ایک بہت بڑے خواجہ جماعت کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے بھی ایک واقعہ سنا تھا حسین سیٹھ کا. کبھی موقع ملا تو وہ بھی سناؤں گا. بامبے کے خواجہ جماعت کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پرسنلی مجھ سے کہا تھا اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا. تو یہ بہت بڑے تاجر بزنس مین, اس نے دیکھا ایک انجمن وہاں کی, وہ لوگ امام بارگاہ بنوا رہے تھے مولا حسین کا. اب کوئی ان سے فنڈز کا انتظام نہیں ہوا, فنڈز کا کوئی نہیں ہوا, تو بیچارے پریشان. انہوں نے کہا چلو لیٹس گو ٹو دس سیٹ. گئے, بڑا نیک تھا, ورنہ سیٹ لوگ کہاں ہاتھ لگاتے بھائی, باہر سے بھیجا دیتے, ان کے سیکرٹریز ہی بھیج دیتے. ہمیشہ یاد رکھو امام کے کام کے لیے ہمیشہ آگے بڑھنا. کتنے بھی بڑے سیٹ ہو, تم آج سیٹ بنے ہو, حسین کا صدقہ ہے, پیسہ آیا مولا حسین کا صدقہ ہے. یہ مت بولو کہ میں آج ملینر بلینر ہوں سو میرے پاس ٹائم نہیں ہے مولا. اگر تمہارے پاس حسین کے لیے ٹائم نہیں تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی, پھر حسین بھی تم کو ٹائم نہیں دیں گے. شفاعت الحسین نہیں ہوگی. یہ میں نہیں بول رہا, زیارت عاشورہ میں بولتے آپ سجدے میں جا کے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. بہرحال یہ آیا, یہ نوجوان انجمن پہنچی, اس کے جو ذمہ دار لوگ تھے جا کے کہا کہ بھائی ہم مولا حسین کا عزاخانہ بنا رہے, آپ پلیز ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اب یقین نہیں آئے گا نا, آج کے زمانے میں یقین, انہوں نے چیک بک دے دی. ایک عالم دین نے ممبر سے یہ واقعہ سنا, میں بہت احتیاط سے پڑھا. انہوں نے چیک بک دے دی, اگر جتنا تم کو چاہیے وہ لکھ لو. آج کے زمانے میں اس کو بھی اتنا یقین ہے کہ جو بھی لکھیں گے میرا مولا میری مدد کرے گا, یقین کے اوپر ہی بات چل رہی. اب ان لوگوں نے کہا یار لکھنا کہ مثال دے رہا کہ 1 لاکھ درہم چاہیے تھا ان کو اس امام بارگاہ بنا. کہا 1 لاکھ درہم ہوتے بگڑ نہ جائے, اگر کم لکھیں گے تو پھر اپنا کام نہیں ہوگا. کہا لکھ دو جتنا چاہیے اتنا. ایمانداری پلیز, یقین اسی کے پاس آتا جو آنیسٹ ہوتا. اور امام علی کا شیعہ کی پہچان آئیڈینٹی آنیسٹی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تمہاری پہچان آنیسٹی ہے. یاد رکھو, بغیر آنیسٹی کے زندگی نہیں گزارنا, کبھی نہیں گزارنا. مطلب آنیسٹی نہیں ہوگی تو تمہارے دل سے محبت علی چلو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بہت مشکل ہو. یقین کبھی پیدا نہیں ہوگا, اگر تمہارے پاس آنیسٹی نہیں ہے تو. ان لوگوں نے کہا ہو سکتا میں 5 منٹ زیادہ پڑھ لوں, بس ختم کر رہا ہوں یہ آخری واقعہ. اس نے کہا, امام سے کہا, ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار جتنا چاہیے اتنا تو لکھ لو. اس نے مثال کے طور پہ 100,000 چاہیے تھا, 1 لاکھ لکھ دیا, اور لکھ کے سیٹھ صاحب کے سامنے چیک بک رکھ دی. کہا سرکار اس پہ سائن کر دے. انہوں نے یوں کر کے سائن کر دیا. مطلب he didn't see the amount. انہوں نے اماؤنٹ نہیں دیکھا, انہوں نے سائن کر دی. کہا کام کرنا یہاں کرنا, یہاں کر دی. نوجوان پریشان ہو گئے. کہا آہا آپ نے دیکھا نہیں اور آپ نے سائن کر دی. اب جملہ سننا, یہ حسین کی ذات پہ یقین کیا ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. تمہاری زبان سے نکلنا. آج عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کل جب تم اس اندھیرے میں جاؤ گے اس وقت تم بولو گے کاش میں اپنے حسین پہ ٹرسٹ کرتا. تو آج مجھے یہاں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا. اب سنو فائدہ. کہاں یو ڈنٹ سی. ان کا جملہ تھا یہ سیٹھ صاحب کا, میرا اور حسین کا معاملہ کچھ اور ہے, مجھے ضرورت نہیں, تم نے لے لینا, سائن کرتے. وہ بولے واہ کیا آدمی. ایک اور واقعات, کئی واقعات ہیں مولا حسین کے, میں کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا, اور بھی میرے پاس بھی کئی واقعات. تو اس نے یہ جو بامبے کے جو خواجہ جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں بانا بھائی, جو ہمارے بامبے کے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں بانا بھائی کو. ہمارے بڑے پریزیڈنٹ آف خواجہ جماعت کے عیسائی جماعت بامبے تھے بانا بھائی نے مجھے سنا تھا. تو بیچارے محروم ہو گئے, بڑے ہمارے سے کلوز تھے ہم, اس لیے ماشاءاللہ بامبے 22 سال سے 22 ایئر سے محرم پڑھتا ہوں. شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. تو بہرحال انہوں نے, اس نے کہا میرا حسین کا معاملہ کچھ اور ہے. چلے گئے لوگ, امام بارگاہ بن گیا, جو بھی ہونا تھا ہو گیا. کچھ سالوں کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا, اس سیٹھ صاحب کا. اور انتقال کے بعد جنازہ اٹھا, بڑی شان سے ان کو لے جا کے دفن کیا. دفن کر کے لحد بند ہو گئے, سب اپنے اپنے گھر کے, نارمل ہوتا ہے
یہ بھی ایک پورا ایک میسج ہے, پوری ایک ٹاپک ہے یہ کہ دفن کرنے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے, دفن کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے, یہ بھی ایک پوری ٹاپک ہے. میں نے پورا ایک معاشرہ پڑھ دوں اس کے اوپر. تو ہوا کیا, چلے گئے. اب جب چلے گئے تو اس کو کئی دنوں کے بعد جو اس ایریے کے مولانا تھے ان کے خواب میں آئے, اور بہت شاندار طریقے سے انہوں نے پوچھا, بھائی آر یو اوکے, کیسے ہیں تم؟ تو کہا کہ اب سننا, اس کا پورا رزلٹ ہے, یقین ہے حسین, یقین کرو حسین کی ذات پہ, اللہ مرزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام. ہمارے پاس, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرا دامن بالکل خالی ہے, گناہوں سے بھرا ہوا دامن, ایسی شفاعت الحسین چاہیے, وہ یقین کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. بس مولا میرے پاس کچھ نہیں سوائے آپ کی, اللہ تو حسین کے نام پہ بچا, یہ یقین ہے. تو اب ہوا کیا, اس نے کہا, اس نے پوچھا, وہ عالم دین نے پوچھا, بھائی کیا خیریت؟ تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ بہت خیر. کہا کیا ہوا؟ تو کہا جب لحد میں لٹایا گیا, لحد کا اندھیرا, معاف کر, لحد کی تنہائی, لحد کی وحشت, لحد کی گرمی, ہر طرف سے زمین کے کیڑوں کی آوازیں, تڑپ رہا تھا. پھر وہ فرشتوں کا آنا, منکر و نکیر کا آنا, دیوار کا پھٹنا, گھبرایا ہوا تھا. جب فرشتے پہنچے تو کرم حسین یہ ہوا کہ وہ مولا نور کی ایک دروازہ بنا, کھڑکی بنی, پھر دیکھا میرا مولا حسین آ گیا. مولا حسین آ گئے. کیسا آ گئے مولا حسین نے؟ جیسی حسین کو فرشتوں نے دیکھا, جو اس کی فائل تھی, فائل مولا حسین کو دے دی. فرشتے سمجھ گئے کہ مولا حسین آئے, سب کے پاس نہیں آتے, اس کے پاس آئے تو ضرور مولا شفاعت کریں گے, یہ مولا حسین کا آدمی ہوگا. اس نے فائل دی مولا حسین کو, اور کہا, فرشتوں نے فائل دی, یہ کہتے ہیں خاموش دنگ سنگ بیٹھا لیٹا ہوا, مولا حسین کو فائل دی, بیٹھا, اٹھ کے بیٹھا ہوا, میرا مولا حسین آ گیا. فائل دے کے کہا کہ مولا حسین کہ آپ اس کی شفاعت کریں گے؟ گنہگار ہے, شفاعت کرو گے؟ بس یہ جملہ بولنا تھا. میرا مولا حسین نے ایسا دیکھا اور سائن کر دیا اس کی فائل کے اوپر. فرشتوں نے کہا مولا آپ نے اس کی فائل نے دیکھی؟ کہا اس کا میرا معاملہ الگ ہے. اللہ اکبر, وہی جملہ جو اس نے اس وقت دنیا میں کہا, میرا حسین کا معاملہ بالکل الگ ہے, کہ میں حسین کے معاملے میں کچھ نہیں دیکھتا, جو مانگتے ہو لے لو. تو یہ زندگی میں یہ یاد رکھو, زندگی میں یہ یاد رکھو, زندگی میں یاد رکھو, جو تم مانگو گے, جو حسین سے اپنے ریلیشن شپ کو ایسے بلڈ کرو, اتنے اسٹرانگ کرو ریلیشن شپ کو, اتنے اسٹرانگ کرو کہ تمہارا اور امام کا معاملہ, یہ یقین کو پیدا کرو کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر.